السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے شہاب پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، کئی سارے لوگ پیدل حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب ایک نئے شہاب فیروز آباد میں پیدا ہو گئے اور یہ جناب بھی کل شام کو پیدل حج کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے روانہ ہوئے آپ، کیسے دل میں خیال آیا؟ تو بولے میں نے نیت کی اور اللہ کا حکم ہوا، میں نکل پڑا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ بولے کوئی پلان نہیں ہے، سب اللہ کروائے گا۔ پاسپورٹ ہے کہ نہیں؟ اللہ کروائے گا۔ ویزا ہے؟ اللہ کروائے گا۔ پوچھا گیا آپ کا روڈ پلان کیا ہے، کون سے روڈ سے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے، کون سے بارڈرز آپ کراس کریں گے؟ تو بولے کچھ بھی نہیں پتا مجھے، بس میں نکل گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، یہ فیروز آباد کے ہاشم صاحب ہیں جو پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ویڈیو دیکھیے گا آپ۔ جو آج پیدل حج یاترا کو آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں، کیا سادن لے کے گھر سے روانہ ہوئے ہیں؟ سادن کچھ نہیں ہے، خالی ایک بیگ ہے، خالی بیگ۔ اچھا، آپ کا سفر کس طریقے سے آگے کا طے ہونے والا سر؟ میں راجستھان جانا ہے۔ راجستھان سے ہوتے ہوئے آپ کدھر نکلیں گے؟ جودھ پور۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ سوچئے ذرا کہ غیر مسلموں کو جب اس چیز کی بھنک پڑے گی اور پڑ بھی گئی ہوگی، سوشل میڈیا پر لوگ کیا سوچیں گے؟ دنیا میں مسلمان کی کیا پہچان جائے گی کہ یہ ہیں بے وقوف لوگ؟ ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ مسلمان بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی روڈ میپ، بس نکل گئے، منزل کا ہی پتہ نہیں ہے۔ کہ یہ عقل مندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ منزل کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں ہے، ڈاکیومنٹس پتہ نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ ویزا پتہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کروائے گا، اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو کھوٹے میں باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے میں باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری سیکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام لینگویج سیکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام راستوں کا علم حاصل کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام ہر چیز سیکھا کرتے تھے۔ کہیں بھی آپ کو اسلام کی تعلیم میں یہ نہیں ملے گا کہ کچھ مت کرو بس اللہ پر بھروسہ کر لو، سب کچھ کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایک ٹرین چل پڑا پیدل حج کا؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ پیدل حج کے لیے ہر ایک شہاب بننے کے لیے نکل پڑا ہے، شہاب کی طرح نقل کرنے کے لیے سب نکل پڑے ہیں۔ ابھی ایک مستان بابا تھے، وہ پیدل حج کے لیے نکلے۔ ابھی یہ فیروز آباد سے بھائی ہاشم ہے، یہ بھی پیدل حج کے لیے نکل گئے، اور ان کے پیچھے پھر ہزاروں کی بھیڑ۔ آخر ہم مسلمان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ غیر ہماری ان حرکتوں پر ہنسے گا نہیں؟ کیا حج ایک مذاق بن کر نہیں رہ جائے گا؟ کیا اسلام کی تعلیمات مذاق نہیں بن جائیں گی؟ لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھائی مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مسلموں میں ہوتی ہیں۔ کل یہ غیر مسلم صاحب ہیں، وہ ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ بھائی ہماری کانوڑ یاترا ہوتی ہے تو مسلمانوں کی یہ یاترا ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آنے والے وقت میں کانوڑ یاترا کی طرح یہ بھی ایک یاترا بن جائے، اور حج جو کہ ایک عبادت ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ اور اگر آپ پیدل حج پہ نکل بھی رہے ہو تو آپ کے مائنڈ میں کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ آپ سوچو ذرا، میڈیا میں اگر یہ دکھایا جانے لگے، کیا بنے گا ہمارا؟ کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کہیں دوسری جگہ جانا ہے تو کیا کیا ڈاکیومنٹس ہونا چاہیے، کیا کیا طریقہ ہونا چاہیے، روڈ میپ ہونا چاہیے، کچھ نہیں پتہ ان کو۔ میرے عزیز بھائیوں، تھوڑا سا ہوش میں آؤ۔ جذبات میں آ کر اور صرف ایک ٹرین چل رہا ہے اس کے پیچھے چل کر خدا کے لیے مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز مت کرو۔ آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتاؤ، جس سے بھی پوچھو وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رضا کے لیے نکل گئے۔ ارے بھائی، اللہ اس سے راضی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی وحی آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا جس نے آپ کو یہ بتایا کہ پیدل حج کے لیے نکل جاؤ اللہ راضی ہوگا؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا۔ اگر پیدل حج کے لیے جانا یہ بہت عظیم الشان کام ہوتا، یا جہاز کو چھوڑ کر پیدل حج کے لیے جانا اس میں زیادہ ثواب ہوتا، یہ زیادہ افضل ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حج کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جتنے بھی حج کیے ہیں، سب سوار ہو کر کیے ہیں۔ ہاں، پیدل حج کرنا جائز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اس بے وقوفی کے ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں، کوئی پلان نہیں، کچھ نہیں، بس یہ اور کہہ رہے ہو آپ کیمرے کے سامنے آ کے کہ اللہ کے بھروسے پر۔ ارے تو اللہ نے یہ کب کہا کہ اسباب چھوڑ دو آپ اور پیدل حج کے لیے نکل جاؤ؟
آپ ایگزام میں بیٹھے ہو, آپ میں ایک سوال چھوٹا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کسی ایگزام میں بیٹھے ہو, آپ کے سامنے 5 سوال دیے گئے ہیں کہ بھئی ان 5 میں سے آپ کو کوئی بھی 3 سوال کے آنسر دینا ہے. آپ نے دیکھا سوال بڑے آسان ہیں, بڑے آسان پوچھے گئے ہیں, یار یہ تو بالکل آسان ہے. تو آپ نے سوچا یار آسان سوالوں کے جواب میں نہیں دیتا, ایک کٹھن سوال جو میں یاد کر کے آیا تھا اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو پیپر میں آپ سے پوچھا بھی نہیں گیا ہے. اور آپ نے 3-4 گھنٹے جو ایگزام کا ٹائم تھا اس میں اسی سوال کا جواب دیا جو مشکل تھا, جو پیپر میں نہیں تھا, کیونکہ آپ یہ سوچ رہے تھے یہ پیپر میں تو جتنے بھی سوالات ہیں یہ تو بڑے آسان ہیں, میں تو کٹھن سوال کا جواب دوں گا. آپ مجھے بتاؤ آپ پاس ہو جاؤ گے؟ ایگزامنر جو ہے وہ یہ کہے گا ارے بھائی آپ کو جو پیپر میں پوچھا گیا تھا وہ آپ بتاتے ہیں, آپ بولو کہ نہیں جی وہ تو بڑے آسان تھے تو میں نے سوچا کہ مشکل سوال کا جواب دیتا ہوں, تو آپ کو بے وقوفی کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا بھائی ایگزام میں جو پوچھا گیا ہے آپ اس کا جواب دو, چاہے وہ آسان ہو چاہے مشکل ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کسی انٹرویو میں جاتے ہو, آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کچھ, آپ جواب کچھ دیتے ہو کہ نہیں میں تو مشکل سوال کا جواب دوں گا, تو یہی کہا جائے گا جو آپ انٹرویو میں فیل ہو جاؤ گے. آپ سے کہا جائے گا جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہم. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہم, اور بلا وجہ اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ دیا, ایک ٹرینڈ چل پڑا پیدل حج کا, اور اس کو ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کو راضی کرنے والا یہی راستہ ہے, اور جو پیدل حج کے لیے نکل رہا ہے لوگ اس کو بھر بھر کے سپورٹ کر رہے ہیں. کتنا نوجوان ہے جو ایسے لوگوں کے سپورٹ میں نکلا ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہم کس اندھیرے میں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کیجئے, IAS بنیے, IPS بنیے, نالج حاصل کیجئے, ایجوکیشن میں آگے بڑھیے. ویسے ہی مسلمان ایجوکیشن میں پچھڑا ہوا ہے, دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے. سائنٹسٹ بنیے, ایڈوکیٹ بنیے, علم حاصل کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ ایسی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دو. تو کہیں ایسا نہ ہو, بس ایک ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ ابھی 3-4 شہاب تو بن گئے, اور نوجوان جو بھی نوجوان ہے وہ شہاب بننا چاہ رہا ہے. ارے IAS آفیسر کی ہمیں ضرورت ہے, مسلمانوں کو ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے, مسلمان کو وکلاء کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو علم والے لوگوں کی ضرورت ہے, ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. کیا ہو گیا؟ ساری قوم ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, علم حاصل کیجئے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو بس نکل گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو بھائی اللہ نے کب کہا کہ تم اللہ کی نعمت, جو ہوائی جہاز اللہ کی نعمت ہے, ہوائی پانی کا جہاز اللہ کی نعمت ہے, جو آج کل جتنی بھی اللہ کی نعمتیں, کہاں لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر آپ اپنے اوپر مشقتیں لاد لوگے تو اللہ راضی ہو جائے گا؟ کہیں نہیں لکھا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے اور بھوکا کھڑا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا. لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ اس نے نیت مانی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہوں گا, دھوپ میں کھڑا رہوں گا, کسی سے بات نہیں کروں گا اور دھوپ میں ہی کھڑا رہوں گا. تو اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا, اس سے کہو کہ چھائی میں آ کے کھڑا ہو, کھانا کھائے, بات کرے اور اپنا روزہ پورا کرے. تو اس کی اسلام میں جگہ نہیں ہے. پھر کل کو جو ہے کوئی ابھی پیدل لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, کل کو کوئی غیر مسلموں کی طرح لوٹتا ہوا زمین پر جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تو اس چیز سے راضی ہوگا جس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ہمارے آپ کے من میں کیا چل رہا ہے, کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے جاگیے, تھوڑا سا عقل سے کام لیجئے, اندھ بھکت مت بنیے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا عقل سے کام لیجئے, جائز ناجائز میں فرق کرنا سیکھیے, صحیح غلط میں فرق کرنا سیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.